السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی قدر، آج کے درس کا عنوان ہے آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نوید مسرت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس کی خوشخبری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنے ہم سب کے اوپر انعامات کیے ہیں، ان میں سے ایک بڑا فضل اور انعام جو ہے عورتوں کو ان کا صحیح درجہ، ان کا صحیح مقام دینا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دین اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عورت کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس دلائے۔ تاریخ عالم پر نظر ڈالنے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام سے پہلے دنیا کے مختلف معاشروں، سماجوں میں عورت کے حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ عورت کو اس کا جائز مقام، جائز مرتبہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر فرانس کے اندر یہ تصور تھا کہ عورت کے اندر آدھی روح ہوتی ہے، اس لیے معاشرے اور سماج میں برائی کی وجہ اور بنیاد بنتی ہے۔ چائنا کے اندر عورت کے بارے میں تصور تھا کہ عورت کے اندر شیطانی روح ہوتی ہے، اس لیے پورے معاشرے میں فساد کی بنیاد یہی بنتی ہے۔ عیسائیت نے رہبانیت کو گڑھ لیا تھا۔ ان کے علماء یہ کہتے تھے کہ ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی جو ہے، یہ بسر کرنا اللہ کی معرفت حاصل کرنے میں رکاوٹ ہے، اس لیے مرد و عورت کو الگ الگ مجرد زندگی گزارنی چاہیے، تو معرفت، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ ازدواجی زندگی کو اس راستے کی وہ رکاوٹ سمجھتے تھے۔ جہاں تک ہندوازم کا تعلق ہے تو ہندوازم میں اگر کسی جوان عورت کا خاوند فوت ہو جاتا، مر جاتا، ڈیتھ ہو جاتی، تو اس کو بدبخت سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اس کو جلاتے تو عورت بھی اس آگ میں چھلانگ لگا کر مر جایا کرتی تھی، ستی ہو جایا کرتی تھی، اور اگر ایسا نہ کرتی تو اسے سماج میں عزت و وقار کے ساتھ رہنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ خود عرب ممالک میں اسلام سے پہلے عورت کے حقوق کو اس قدر پامال کیا جا چکا تھا کہ لوگ اپنے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، زندہ ان کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس حد تک عورت کے حقوق چھین لیے گئے تھے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تو جس طرح اس کی جائیداد اس کے بڑے بیٹے کی وراثت میں آتی، تو اس کی بیویاں بھی اس کے بڑے بیٹے کی بیویوں کے طور پر منتقل ہو جایا کرتی تھی، اس کی بیویاں بن جایا کرتی تھی، گویا کہ اس کا بڑا بیٹا اپنی ماں کو اپنی بیویاں بنا لیتا تھا، نعوذ باللہ۔ حضرات، ایسے حالات میں آمد رسول ہوئی، اور یہ اس وقت معاشرے کی حالت تھی جب اللہ کے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ نے آ کر بتایا کہ اے لوگو، عورت اگر بیٹی ہے تو یہ تمہاری عزت ہے، اگر بہن ہے تو تمہاری ناموس ہے، اگر یہ بیوی ہے تو تمہاری زندگی کی ساتھی ہے، اگر ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو تعلیم دلوائے، حتیٰ کہ ان کا فرض ادا کرے، تو جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس حدیث کے سلسلے میں آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا اگر کسی کو ایک ہی بیٹی ہو تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے بھی یہی بشارت ارشاد فرمائی۔ حضرات، گویا بیٹی کے پیدا ہونے پر جنت کا دروازہ کھلنے کی بشارت دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلا دیا من عمل صالحا، جو کوئی بھی نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن،
اور وہ ایمان والا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو ضرور ضرور پاکیزہ طیب زندگی عطا فرمائیں گے، سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے۔ تو جس طرح مرد نیکی اور عبادت کر کے اللہ رب العزت کے ولی بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں، عورتیں بھی اس طرح نیکی اور عبادت کے ذریعے ولایت کے انوارات حاصل کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ولایت کے دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ چنانچہ دین اسلام نے عورت کو ایک وقار عطا کیا ہے جو دنیا آج تک عورت کو نہیں دے سکی، ایسا وقار کہ اس کو گھر کے اندر عزت کی نظر سے دیکھا جائے اور معاشرے کے اندر ایک احترام کی حیثیت دی جائے۔ حضرات، آج نیا دور، نئی تعلیم سامنے ہے اور ایک پروپیگنڈا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمان عورتوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے اور اس کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام نے ان پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دی ہیں۔ حالانکہ بات ہرگز ایسی نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کی کئی پڑھی لکھی مستورات عورتیں، بیٹیاں، وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہیں اور سمجھ بیٹھتی ہیں کہ شاید ہمیں ہمارے جائز حقوق نہیں دیے گئے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے، تو اب سوچئے کہ اس کا فائدہ جہاں مردوں کو ہے وہاں عورتوں کو بھی ہے کہ ہمارے ازدواجی تعلقات اور رہن سہن پرسکون ہیں، خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا ایک ملک جس کا نام سویڈن ہے، برطانیہ کے بالکل قریب ہے، یہ اتنا امیر ملک ہے کہ ہمارے ملکوں میں خسارے کا بجٹ ہوتا ہے جبکہ اس ملک میں نفع کا بجٹ ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ پیسہ آئے گا کہاں سے، اور وہ سوچتے ہیں کہ پیسہ لگائیں کہاں۔ یہ اتنے امیر کہ پورے ملک کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے کام کرنا چھوڑ دیں، صرف کھائیں پئیں عیش کریں، تو وہ قوم ایک عرصے تک، ایک لمبی مدت تک اپنے پڑے ہوئے خزانے کو کھا سکتے ہیں۔ اس قدر امیر ہیں کہ اگر کوئی آدمی نوکری نہیں ڈھونڈ پاتا تو وہ صرف حکومت کو اطلاع دے تو اس کے گھر بیٹھے ہوئے 20,000 روپے ماہانہ مل جایا کرے۔ حکومت اس کو مکان لے کر دیتی ہے، بیمار ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک، اس کی بیماری پر لاکھ خرچ ہو، کروڑ خرچ ہو، حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو علاج کرائے۔ ان کے روٹی، کپڑے اور مکان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، باقی رہ گئی انسان کی خواہشات۔ وہ اس ملک میں اس حد تک ہوتی ہیں کہ اس کو سیکس فری کنٹری کہا جاتا ہے۔ وہ جانوروں کی طرح مرد عورت ایک ساتھ جہاں چاہیں جب چاہیں ملیں، ان پر کوئی پابندی نہیں۔ اب سوچئے کہ جن کو روٹی، کپڑے، مکان کی فکر نہیں، جن کی خواہشات مرضی کے مطابق پوری ہوتی ہوں، ان کو پیچھے کا کوئی غم نہ ہو، مگر دو باتیں بہت عجیب ہیں، بہت خوفناک ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس معاشرے میں، اس سماج میں طلاق کی شرح 70% سے زائد ہے۔ گویا 100 میں سے 70 گھروں سے زیادہ گھروں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اور دوسری خطرناک بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں خودکشی کرنے والوں کا تناسب پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ جتنے لوگ وہاں خودکشی کرتے ہیں پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں کرتے۔ اب جب روٹی، کپڑے، مکان کا مسئلہ حل ہو گیا تو پیچھے خودکشی کرنے کا کیا مطلب؟ مقصد یہ ہے کہ دلوں میں سکون نہیں، گھروں میں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس بے حیائی، بے پردگی کی وجہ سے سکون نہیں ملتا۔ مرد بھی بہتر سے بہتر کی تلاش میں اور عورت بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں، چنانچہ سکون کی زندگی کسی کو بھی نصیب نہیں۔ جس ماحول میں 70% سے زیادہ عورتوں کو طلاق ہو جائے وہاں کسی کو خوشی ہوگی؟ چنانچہ آج وہ ڈپریشن کی زندگی گزارتے ہیں۔ حضرات، شریعت مطہرہ، اسلامی قانون نے جو پردے کی پابندی کا حکم دیا ہے اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچ رہا ہے۔ ہمارے پاس کھانے کی چیزیں اگرچہ کم ہوں، پہننے کا معاملہ بھی ہلکا ہو، مکان بھی مناسب نہ ہو، لیکن آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کم سے کم نظر آتے ہیں جو طلاق والی عورتیں ہیں۔ تو یہ سکھی زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ خوشیوں بھری میاں بیوی کی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اس لیے کہ اسلام نے جو بنیادی احکام بتائے ہیں آج اس گئے گزرے ماحول میں کچھ نہ کچھ اس کی پابندی بھی کی جا رہی ہے، تو اس کا فائدہ سب کو مل رہا ہے۔ حضرات، ضرورت اس کی ہے
کہ ہم آقائے مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانون کو سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، بلا وجہ اپنے دماغ کے اندر کسی قسم کی غلط فہمی میں نہ پڑیں، بلکہ ضرورت ہے کہ ہم اسٹڈی کریں، مطالعہ کریں اور اس سلسلے میں سرچ کریں اور کوشش کر کے اس میں ہم آگے بڑھیں، تب یہ معاملات صاف ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔